بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جبرائیل، الاحتجاج للطبرسی جلد 1 صفحہ 46۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب کی جانب سے کون سا فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن سوریہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ یہ ایک یہودی غلام تھا جو کہ یک چشم یعنی کانا تھا، اور یہودی اس کے متعلق یہ گمان رکھتے تھے کہ علوم انبیاء اور کتاب اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے مشکل سوالات کیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ایسا جواب دیا کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ کر سکا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس اللہ سے وحی لے کر کون آتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جبرائیل۔ اس نے کہا، اگر جبرائیل کے علاوہ ملائکہ میں سے کوئی دوسرا فرشتہ آپ پر وحی لے کر نازل ہوتا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا، پس اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی اور یا میکائیل وحی لے کر آتا تو میں آپ پر ایمان لاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم جبرائیل کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہو؟ ابن سوریہ کہنے لگا، کیونکہ یہی جبرائیل ہی تھا جو بنی اسرائیل پر سختیاں اور مصیبتیں نازل کرتا رہا۔ اسی نے بخت نصر کو دانیال سے بچایا، یہاں تک کہ بخت نصر کی حکومت مضبوط ہو گئی اور اس نے بنی اسرائیل کو ہلاک کیا۔ اور اس طرح جب بھی بنی اسرائیل میں کوئی سختی یا مصیبت نازل ہوتی تو جبرائیل ہی کے ذریعے، جبکہ میکائیل ہمارے پاس رحمت لے کر آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، تو خدا کے حکم سے جاہل ہے۔ اس میں جبرائیل کا کیا جرم ہے؟ اس نے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور وہی کیا جو خدا تمہارے بارے میں چاہتا تھا۔ ملک الموت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ نے اس کو مخلوق کی ارواح قبض کرنے پر مامور فرمایا، تو کیا اسے اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ تمہارا ان ماں باپ کے متعلق کیا خیال ہے جو حصول صحت کے لیے اپنے بچوں کو کڑوی دوائیں کھلاتے ہیں؟ تو کیا اولاد اپنے والدین کو دشمن سمجھے؟ نہیں، بلکہ تم خدا سے جاہل اور اس کے حکم سے غافل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ جو بھی ان میں سے کسی ایک کو دشمن رکھے گا اور دوسرے کو بھی دشمن رکھے گا، اور جس کا یہ گمان ہو کہ وہ ان میں سے ایک سے محبت رکھتا ہے اور دوسرے سے بغض و نفرت، تو وہ شخص کافر ہے اور جھوٹا ہے۔ اور جس طرح جناب جبرائیل اور میکائیل آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی طرح میں اور علی بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو ہم دونوں سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوگا، جو ہم دونوں سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا دشمن ہوگا، اور جو ہم میں سے کسی ایک سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور دوسرے سے بغض رکھے گا وہ جھوٹا ہے۔ ہم دونوں اس سے بری ہیں، اور اللہ تعالیٰ ملائکہ اور نیک لوگوں میں اس سے بری و بیزار ہیں۔ بحار الانوار جلد 22 صفحہ 512 ان اکمال الدین۔ تخلیق کائنات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے؟ انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں ابو ذر، سلمان، زید بن ثابت اور زید بن ارقم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو بوسے دیے۔ اسی اثناء میں ابو ذر اٹھے اور دونوں شہزادوں کی تعظیم کی اور دونوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم نے ابو ذر سے اس کا راز پوچھا اور کہا، اے ابو ذر، آپ اصحاب رسول میں سے ایک بزرگ صحابی ہیں، آپ نے بنی ہاشم کے ان 2 بچوں کی تعظیم کیوں کی؟ ان کو بوسے کیوں دیے؟ جناب ابو ذر نے جواب دیا کہ جو کچھ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان بچوں کے متعلق سنا ہے، اگر تم سن لیتے تو اس سے بھی زیادہ احترام کرتے جو میں نے کیا ہے۔ ہم نے پوچھا، اے ابو ذر، بھلا آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے متعلق کیا سنا ہے؟ ابو ذر نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود
علی علیہ السلام اور ان کے 2 شہزادوں کے متعلق فرمایا، یا علی باخدا اگر کوئی شخص اتنے روزے رکھے اور نمازیں پڑھے کہ نحیف و لاغر ہو جائے، جب تک تجھ سے محبت نہیں رکھے گا اس کی نمازیں اور روزے اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اے علی، جو شخص تیری محبت کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے کر دعا مانگے تو اللہ پر لطفاً واجب ہے کہ اس کی دعا کو رد نہ کرے۔ اے علی، جو تجھ سے محبت رکھے اور تیرے ساتھ تمسک رکھے گویا اس نے مضبوط رسی سے تمسک کیا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ کہہ کر ابو ذر اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ ہم سب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ابو ذر آپ کے بارے میں فلاں فلاں بات کرتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابو ذر نے سچ کہا، مجھے اللہ کی قسم ہے، آسمان نے اس پر سایہ نہیں کیا اور نہ زمین نے اپنے اوپر کسی کا بوجھ اٹھایا ہے جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ پھر فرمایا، تخلیق آدم سے 7000 سال قبل اللہ نے مجھے اور میری اہل بیت کو ایک نور سے خلق فرمایا، پھر ہمیں پاک صلبوں اور پاک رحموں میں نقل فرماتا رہا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کہاں تھے اور آپ کی مثال کیسی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہم عرش کے نیچے ایک نور کی شکل میں تھے اور اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول تھے۔ پھر فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا اور میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا اور جبرائیل مجھ سے جدا ہوئے تو میں نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، اے میرے دوست، کیا تو مجھ سے جدا ہونا چاہتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اگر آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اور پھر جہاں خدا چاہتا تھا مجھے ایک نور کی سواری میں بٹھا کر تیر کی مانند تیزی سے اوپر لے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اللہ نے میرے ساتھ وحی کی اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے زمین پر نگاہ کی تو تجھے منتخب کیا اور تجھے نبی قرار دیا، پھر میں نے نگاہ کی اور علی کو چنا اور اسے تیرا وصی قرار دیا اور تیرے علم کا وارث اور تیرے بعد امام قرار دیا، پھر تم دونوں کے صلبوں میں سے پاک ذریت اور ائمہ معصومین علیہم السلام پیدا کیے جو میرے علم کے خزانے ہیں۔ اگر تم کو خلق نہ کرتا تو دنیا و آخرت کو پیدا نہ کرتا اور نہ جنت و جہنم کو پیدا کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ان کو دیکھنا پسند کرتے ہو؟ میں نے کہا، جی میرے پروردگار۔ تو مجھے ندا دی گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر بلند کرو۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو مجھے علی، حسن حسین، علی بن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی اور محمد ابن الحسن کے انوار اس طرح نظر آئے گویا چمکتے ہوئے ستارے۔ میں نے سوال کیا، ہے میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ خداوند قدوس نے جواب دیا، ہے محمد، یہ تیرے بعد تیری امت کے امام ہیں اور تیرے پاک صلب سے میں ان کو پاک و پاکیزہ پیدا کروں گا، اور یہ محمد ابن حسن المہدی حجت ہے اور میں اس کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا اور مومنین کے دلوں کو اس کے ذریعے شفا بخشوں گا۔ انس بن مالک اور دوسرے اصحاب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، یہ تو عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ہدایت حاصل ہونے کے باوجود لوگ یہ کلام نہیں سنیں گے اور الٹے قدموں واپس پلٹ جائیں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔